بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سب جانیں گے کہ دوران عدت عورت کس سے پردہ کرے گی اور کس سے پردہ نہیں کرے گی، اور کیا وہ اس ایک ہی کمرے کے اندر مقید رہے گی۔ تو اس سلسلے میں یہ اصول یاد رکھیے کہ خواہ وہ عدت میں ہو یا عدت کے باہر کی زندگی ہو یا عدت سے پہلے کی زندگی ہو، تو نامحرم سے اس کے لیے پردہ فرض اور ضروری ہے، خواہ جس اعتبار کی زندگی ہو۔ یاد رکھیے کہ عدت کی زندگی ہو یا اس عدت سے پہلے والی زندگی ہو یا عدت کے بعد والی زندگی ہو، اسلام اور شریعت اسے یہ حکم دیتی ہے کہ نامحرم سے پردہ کرے۔ نامحرم حضرات میں آتے ہیں خالازاد بھائی، ماموزاد بھائی، پھوپھیزاد بھائی، دیور، جیٹھ، نندوئی، اسی طریقے سے بہنوئی، پھر پھوپھا، خالو، شوہر کے چچا، شوہر کے ماموں، شوہر کے خالو، شوہر کے بھتیجے اور شوہر کے بھانجا وغیرہ۔ اس طرح سے افراد نامحرم کی فہرست میں تقریباً 16 افراد ہیں جو شامل ہیں۔ یہ ان سے پردہ آپ پر ضروری ہے، ان سے پردہ کریں، خواہ آپ دوران عدت ہوں یا جس حالات کی زندگی ہو، پردہ کرنا آپ پر فرض ہے۔ دوسری بات یہ جان لیجئے کہ عورت عدت گزار رہی ہے تو عدت گزارنے کے درمیان چھت وغیرہ پر بھی چڑھ سکتی ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رہے کہ بے پردگی نہ ہونے پائے، یعنی پردے میں رہ کر کے چھت وغیرہ پہ جا سکتی ہے، گھر کے صحن وغیرہ میں ٹہل سکتی ہے، صرف ایک روم کے اندر مقید نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر رہے تو بہتر ہے، لیکن شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس طرح سے صحن وغیرہ میں بھی ٹہل سکتی ہیں۔ لیکن علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر چھت کی سیڑھی آپ کے گھر سے باہر ہو اور اس پر چھت پر جانے کا راستہ ہو تو آپ کو یہ بھی اجازت نہیں ملے گی، اور چھت پہ جب آپ جائیں ہوا خوری کے لیے اس بات کا خاص خیال رہے کہ بے پردگی نہ ہو، نامحرم حضرات کی آپ پر نگاہ نہ پڑنے پائے۔ تو یہ چند بات تھی کہ عورت دوران عدت کس سے پردہ کرے گی، کس سے نہیں کرے گی، لہٰذا یہ جانکاری آپ تک پہنچا دی گئی ہے، ان کو آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ہر شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ فی امان۔